السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو دوستو بزرگوں، آج خصوصاً اپن نماز کے اوپر جاوے تو بہت اچھی بات ہے۔ نماز کے اندر کوئی بھی گھبرانے کی بات، کوئی ٹینشن کرنے کی بات نہیں ہے۔ نماز ہے جو ایک دم ایزی ہے۔ اس میں جس کو نماز نہیں آتی ہے نا، اس کے لیے بھی ڈبل فائدہ ہے، کیونکہ اس کو مقبول نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جس کو نماز نہیں آتی ہے اس کو آج ہم دھندے کے لیے، رشتہ داری کے لیے، پیٹ کے لیے نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ نماز بھوک کی وجہ سے اگر ہم کو ایسا لگے کہ بھوک مٹانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، کام کریں گے تو کھائیں گے، نہیں تو کیا کھائیں گے۔ اللہ کی ذات وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین کتنی مخلوق، 18,000 مخلوقات ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے، کہ ہم کو نہیں کھلائے گا؟ کھلائے گا۔ ایک دور میں واقعہ اکثر نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں دوسروں کو بھی نہ بولتا ہوں کہ واقعہ مت کرو، امت کو نماز سکھاؤ۔ جس کی نماز صحیح ہو جائے گی اس کے باقی اعمال آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سنا دوں کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور کیسے کیسے بہت بڑے بڑے گھر پہ بھوک آئی ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھا جائے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنا مرتبہ اونچا ہے، بھوک کی حالت میں مسجد میں تھے، انتظاری کر رہے تھے کھانے کے بارے میں، بھوک بہت ستایا تھا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے۔ بولا ابو بکر ادھر۔ بولا عمر، بھوک نے پریشان کیا ہے۔ بولا میرا بھی یہی حال ہے۔ یہ ان دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی، لیکن اتنے میں آقا آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ تم دونوں یہاں پہ اس سمے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی، بھوک نے پریشان کی ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ سوچیے، ہم کتنا اونچا گھر ہے، جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے۔ ہم میرے بھائی دوستوں کل قیامت کے دن کیا منہ بتائیں گے؟ کیا ہمارے پاس اجر کیا ہوگا جو ان کے سامنے پیش کریں گے؟ تو آقا نے فرمایا مجھے بھی یہی حالت ستایا ہے، میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ چلو چلے۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر گئے۔ وہاں وہ تو نہیں تھے، ان کی اہلیہ تھی، تو بٹھایا، بیٹھو ابھی آ رہے ہیں۔ اتنے میں وہ آ گئے۔ انہوں نے جلدی سے کھجور کا ایک توسہ توڑ کے لائے کہ آپ نوش فرمائے۔ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تو تھا، اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد تھوڑا سا بھونا پیش کیا اور تھوڑا روٹی پکائی، پھر کھانا پیش کیا، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہہ دیتا ہوں میرے لیے آسان ہے، میرے بھائی دوستو، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جس کے دل کے اوپر گزرنے اس کو معلوم پڑے۔ میں آپ کو اسی لیے سمجھا رہا ہوں، خدا کے واسطے آپ نماز کو مت چھوڑو، یہ اجر ہمارا کچھ کام نہیں دے گا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روٹی کے اوپر تھوڑا گوشت رکھا۔ سالن رکھنے کے بعد ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دیا کہ یہ فاطمہ کو دے دو۔ فاطمہ کون ہے؟ میری مائیں بہنیں، آپ بھی سنتی ہوگی اس واقعے کو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ 2 جہاں کی سردار کی لڑکی ہے، اور تمام جنت میں جتنی عورتیں ان کی سردار ہے۔ ان کے گھر کے اندر بھی یہ فاقے چل رہے تھے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو یہ دیتا ہے، آزماتا ہے، کیونکہ اللہ دنیا داروں سے محبت نہیں کرتا، اتنا یاد رکھنا۔ غربت میں جو گزارتا ہے نا، سمجھ لو اللہ کی محبت ہے، اللہ کی ایک علامت ہے، ہمارے پاس راضی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کے گھر پہ پہنچا تو اس نے بھی کئی دنوں سے نہیں کھایا ہے کچھ۔ وہ جا کے دے کے آئے، تو بیٹی بھی ہے، ابا کی پوچھ تو کرے گی نا۔ میرے بھائی دوستو، سوچو تم،
ہمارے گھر میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ دو دو چاند نکل جاوے اور گھر میں چولہا نہ جلے؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ دو دو چاند نکل جاتے تھے گھر میں اور ہمارے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہمارے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن اسی حالت میں بھی امت کا درد، امت کا غم نہیں بھولے۔ آخری وقت میں بھی یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا اللہ تعالیٰ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ آج امت یہ ہے، آج امت کو چہرہ پسند نہیں ہے، حضور کا لباس حضور کا پسند نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھکے گھما کرتے تھے، امامہ باندھتے تھے، ٹوپی بھی اکثر پہنتے تھے، لیکن آج حضور کا نام صرف پسند ہے، کام پسند نہیں ہے۔ کام کرنے والے بھی کام کرتے ہیں تو معلوم نہیں ہے کہ کام کا اصول آداب کیا ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہم اتنا سوچے کہ ہماری زندگی آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کیا اللہ کے نبی کو قبر میں دیکھیں گے، پہچانیں گے؟ کیونکہ دنیا کے اندر جب یہ سب کچھ برداشت کیا ہوگا تو کریں گے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، تبھی ہمارے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہیں تو نہیں کہتے۔ آقا تو یہاں تک کہتے کہ مجھے تو تمہارے کو تکلیف کا اندیشہ ہے، ورنہ میں تم پہ تہجد بھی فرض کر دیتا۔ کیا ہوتا بتاؤ آپ؟ معمولی چیز حضور کے کرتے 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میں بار بار آپ کے سامنے آتا رہوں گا، تھوڑی تھوڑی نصیحت کرتا رہوں گا۔ میں اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تو امت کو ایک اور نیک بنا دے، کہ اللہ اب امت کو کوئی بھی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ جو راستہ دکھانے والے تھے وہ امت کے ٹکڑے کر دیے، جو راستہ دکھانے والے تھے امت کو، ان لوگوں نے ٹکڑے امت کو کر دیے۔ میرے بھائی دوستوں، کچھ سوچے۔ آج ہمارے لیے نہیں آئے، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے کسی اور کے لیے۔ ہم کسی اور کے لیے آئے، کیونکہ ابھی نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، ہم کسی اور کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، آگے بھی کچھ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمان کو ایک اور نیک کر دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو قبروں میں ہزاروں عمر مٹی سے دبے ہوئے اس کی معافی فرما دے، ان کی جس کی معافی ہو جائے ان کو جنت فردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالحین اولاد عطا فرما۔ جو قرضوں میں پھنسے غیب سے مدد فرما۔ جو بیمار ہے اس کو شفا کاملہ نصیب عطا فرما۔ جو جس گھر میں پریشانی ہے ان کو پریشانی کو دور فرما، اور ہر ایک عورت کو پردے میں مولا کریم ہدایت عطا کر، جو پردے میں آ جاوے اور تیری بندی تیرے سامنے جھکنے والی بن جائے۔ میرے بھائی دوستو، میری دعا کو میں فضل و کرم سے اللہ سے مانگتا ہوں، تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے اور یہ پیغام دور دور تک پھیلا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔